اب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، میں نے اس کا بھی جواب دے دیا. کہتے ہیں تم مزاروں پہ جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو. تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا عبادت کی نیت سے نہیں ہے. کہتے ہیں تم سلام پڑھتے ہوئے بھی ہاتھ باندھتے ہو. میں نے کہا نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد تم بھی تو ہاتھ باندھ کے درود و سلام پڑھتے ہو. نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ درود و سلام. ہاتھ باندھے ہوتے ہیں یا نہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر نیت عبادت کی نہیں ہے تو اس کو عبادت کہنا ظلم ہوگا. یاد رہے، بعض صورتیں ہوتی ہیں، شکل ایسی ہوتی ہے جیسے ماں کے قدم چومتے ہوئے سجدے کی شکل ہوگی، مگر نیت عبادت کی نہیں ہے تو اس کو غلط کہا جا سکتا. کچھ کام ہیں جو جھکے بغیر ہو نہیں سکتے. مجھے اپنے باپ کو جوتا پہنانا ہو، ماں کو جوتا پہنانا ہو، یا ان کے پاؤں دھونے ہو تو جھکے بغیر ہوگا؟ تو وہ مقصد جھکنا نہیں ہے، وہ کام جھکے بغیر نہیں ہو رہا اس لیے جھکا ہوں. مقصد ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے. تو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کے نصیب، ان کے مقدر، انہوں نے اپنے ذمے خود ڈیوٹی لگا دی تھی. حضور جب مسجد میں آتے وہ حضور کے قدموں سے مبارک جوتیاں لے لیتے، ایک اپنی دائیں آستین میں ڈالتے، ایک بائیں آستین میں ڈالتے. جب حضور تشریف لے جاتے وہ قدموں میں بچھا دیتے تھے، اور ان کو پسند تھا ان کو حضور کی مبارک جوتیوں والا کہہ کے پکارا جائے، صاحب النعل کہا جائے. ان کو یہ پسند تھا. ان کا نام کوئی لیتا تھا ان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی، ان کو صاحب النعل کے حضور کی مبارک جوتیوں والا کہتے تھے، وہ بڑے خوش ہوتے تھے. فارسی میں اسے کفش بردار کہتے ہیں نا، کفش جوتی کو کہتے ہیں، جوتی اٹھانے والا. تو وہ اس سے خوش ہوتے تھے. تو وہ جھکے یا نہیں جھکے؟ مقصد جھکنا تھا، مقصد جھکنا، مگر وہ کام جھکے بغیر. میں نے یہ مسئلہ اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے پورا. تو اب جو لوگ نہیں جانتے اور فتویٰ لگاتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. تو ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے نہیں. نبی سے وہ کام ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں. اب سورج کو مغرب سے کون نکالے گا؟ اللہ. کون نکالے گا؟ میرے نبی نے اشارہ کر کے پلٹایا یا نہیں پلٹایا؟ اب کوئی یہ کام دیکھ کے کہے کہ نہیں یہ تو کام اللہ کا ہے، نبی تو نبی سے ہوا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرما دیا محبوب کہہ دو انما انا بشر مثلکم، تاکہ تمہیں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خدا کا بیٹا نہ کہہ دے. تو نبی بندے ہیں، خدا کے شریک نہیں ہیں. اور ہم کسی نبی ولی کی پوجا پرستش کرتے، اونچی کہہ دیجئے، نہیں. تو یہ میں نے چونکہ آیت آئی تو میں نے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تفصیل رکھ دی. حالانکہ دلائل صرف اسی پہ بیان کروں، 2-3 جمعے آپ کو لگا کے دور سے پکارنا، بعد از وفات پکارنا، یہ سارے جواب انہی کی کتابوں سے دے دوں جو اعتراض کرتے ہیں. آپ کو پڑھنا ہو میری کتاب سفیدوں سے آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں میں نے بہت سارے جواب دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، تو اللہ کے سوا دوسرا خدا نہ پوجو. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، کہ تجھ پر عذاب ہوگا. یعنی جو اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرے گا اس پر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ عذاب. ابھی تو یہ لوگ، میں نے کہا نا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اتنی باتیں کی، ورنہ میرے پاس الزامی سوال بہت ہے. الزامی سوال کا مطلب کہ جو وہ کرتے ہیں اسی کے مطابق ہوں کہ تم جو یہ کر رہے ہو تو اس کا کیا مطلب. ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا، مگر انہوں نے ضد بنائی ہوئی ہے خام خواہ لوگوں کو اللہ والوں سے دور کرنے کی. کیوں کہ جو اللہ والوں سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے ہم اللہ والوں سے وابستہ رہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیروان کار، اپنے پیروی کرنے والے مسلمانوں کے لیے. اب آیت میں نے پڑھ دی ہے، کتنا بیان کروں، کیسے بیان کروں، ذرا تھوڑا سا اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، باقی تفصیل پھر بعد میں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کا حکم سب کے لیے ہے. اللہ کا حکم اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. قرآن کہتا ہے لوگوں کو بھلائی کے لیے پکارتے بلاتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو. آپ کے ہاں کہاوت ہے دوسروں کو نصیحت اور اپنے لیے فضیحت. یہ آپ کے ہاں بھی کہاوت. کچھ کہتے ہیں جی مسئلے سنانے کے لیے ہی رکھے ہوئے ہیں، عمل کرنے کے لیے کچھ نہیں. اس طرح کی باتیں بھی آپ نے سنی ہوں گی. دھیان سے سن لیں مسئلہ. اللہ کا حکم سب کے لیے ہے. اللہ کا حکم جیسا کہ جتنی تفصیل اس کے موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنذِرْ، اور ڈراؤ، عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے جو رشتہ دار ہیں نا آپ کے عشیر، آپ کے کنبے والے، خاندان والے جو زیادہ قریب ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے اللہ فرما رہا ہے. اب یہاں سے جو بات میں نے کرنی ہے آج ابتدا میں، باقی تفصیل بعد میں. کوئی چھوٹا بڑے کو کچھ کہہ دے تو آگے سے کہتے ہیں اپنی عمر دیکھی ہے، بڑوں کو ٹوکتے ہو، شرم نہیں آتی. ہم یہ کہتے سنتے ہیں نا. پوچھ رہا ہوں شریعت کا حکم اگر کوئی چھوٹا بتا رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم، تو ہم اس کو عمر نہیں گنوائیں گے، کیونکہ شریعت کا حکم ہے. کہنے کا انداز اچھا ہو، ادب والا ہو. چھوٹا بھی کہے گا تو اس کا حق ہے کہنے کا اگر وہ جانتا ہے. اس کو اس پر ملامت نہیں کی جائے گی، اس کو برا نہیں منایا جائے گا. ہمارے امام اعظم، امام الائمہ، اماموں کے امام، ائمہ جمع امام کی، کاشف الغمہ، اندھیرے دور کرنے والے، سراج الامہ، پوری امت کے لیے آفتاب کی طرح. نام ہے نعمان. کیا نام ہے؟ نعمان نام ہے. نعمان بن ثابت، کوفہ کے رہنے والے، مشہور ہیں اپنی کنیت سے ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی. کیا شان ہے، کیا مقام ہے. مدینہ جاتے تھے، جا کر حضور کے روضے پہ کہتے تھے اے رسولوں کے امام آپ کو سلام. قبر رسول سے جواب سنتے تھے، آواز آتی تھی اے مسلمانوں کے امام تجھ کو بھی سلام. وہ امام اعظم ابو حنیفہ. بغداد شریف میں آپ کا مزار شریف ہے. آپ کے علاقے کو اعظمیہ کہا جاتا ہے. آج بھی آپ کا مزار شریف وہاں موجود ہے. بازار میں آپ گزر رہے تھے، بارش ہوئی ہوئی تھی، زمین پر پھسلن، بارش ہو جائے پانی مٹی مل کے پھسلن ہو جاتی ہے. تو ایک بچہ تیزی سے، جیسے دوڑنے کی کیفیت، بھاگنے کی کیفیت، اس طرح اس میں چل رہا تھا. امام صاحب کو بچہ بچہ جانتا تھا. جب وہ آپ کے قریب سے گزرا آپ نے فرمایا بیٹا سنبھل کے چلو، سنبھل کے چلو، پھسل جاؤ گے. سنبھل کے چلو، پھسل جاؤ گے. وہ رکا، اس نے امام صاحب کو دیکھا کہ کس نے یہ کہا ہے. جانتا تھا یہ امام صاحب، پورا بغداد جانتا تھا. اس لڑکے نے جواب دیا میں پھسلوں گا تو میں ہی پھسلوں گا، آپ سنبھل کے چلیے گا.
آپ سنبھل کے چلیے گا، آپ پھسل گئے امت پھسل جائے گی۔ امام صاحب اس کا یہ جواب یاد کر کے رویا کرتے تھے، فرماتے تھے میرا ایک استاد وہ بھی ہے، اس نے مجھے ایسی نصیحت کی۔ تو آپ اندازہ کریں ہم لوگ کس پتہ نہیں گھمنڈ میں ہیں، سمجھا ہوا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم خود بھی اللہ سے ڈریں، دوسروں کو ڈراتے ہیں تو خود بھی ڈریں۔ آج کل حال الٹا ہو گیا، بس دوسروں کے لیے فتوے ہیں ہمارے پاس، دوسروں کے لیے ہم جج بنے ہوئے ہیں، اپنے لیے وکیل بنے ہوئے ہیں۔ نہیں میں نے اس لیے کیا تھا، یوں ہو گیا تھا، دوسرے کے ہاں تم کیا سمجھتے ہو، مجھے معلوم نہیں تم نے۔ ہمارا یہ انداز ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب جو قریبی رشتہ دار ہے نا، قریبی رشتہ دار، ان کو ڈراؤ۔ تو پتہ چلا آپ کے قریبی رشتہ دار جتنے آپ کے گھر میں ہیں یا آپ کے قریب ہیں یا آپ کے رشتے میں ہیں، ان کو بھی اللہ کا حکم سنانا، آواز نہیں آئی، چاہیے ان کو اللہ کا حکم سنانا، ڈرانا، اللہ رسول کا حکم انہیں بتانا چاہیے۔ نہیں معلوم بتائیں۔ اگر کوئی آگے سے کہہ دے رکھو اپنی حدیث اپنے پاس، اس طرح کہنے سے وہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ کوئی کہہ دے ساری آیتیں کیا میرے لیے ہیں، جا کے سنا لینا باہر لوگوں کو، یہاں میرا حکم چلے گا، اس طرح کی باتیں کرنے والے کفر تک چلے جاتے ہیں۔ کوئی اگر آپ کو سچی صحیح بات سنائے تو شکر کریں کوئی سنا رہا ہے، نہ ہوگا تو کہاں سے ملے گی آواز؟ تو شکر کریں کہ کوئی سنا رہا ہے۔ بچہ ہو بڑا ہو، اگر وہ بتا دے تو اس میں یہ نہیں چھوٹے بڑے کا مسئلہ نہیں ہے، بات سچ ہو اور صحیح انداز میں ہو۔ اب لٹھ مارنے والا ہوگا تو اگلا ضد پہ ہی آئے گا نا۔ تو نصیحت یا تبلیغ بھی کی جائے تو انداز اچھا ہونا چاہیے۔ انداز آپ کا بیٹا ہے بگڑ گیا، آپ اسے کہیں گے ڈنڈا پکڑ کے، وہ نہیں سنے گا، پیار سے سمجھائیں۔ ہاں جہاں سختی کرنی پڑے سختی کریں، مگر آپ نے اسے مسئلہ بتانا ہے، شریعت کا حکم بیٹی کو سنانا ہے، بیٹے کو سنانا ہے، تو طریقہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ صرف بعض مرتبہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں، جلاد بن کے حکم دے دیتے ہیں، اگلا سنتا ہی نہیں ہے، نصیحت کا اثر بھی نہیں۔ اور پھر خود ہمارا حال، اب باپ خود سگریٹ پی رہا ہے، بچے کو روک سکے گا؟ اونچی وہ خود جناب غلط کام کر رہا ہے بچوں کے سامنے، تو بچوں کو روک سکے گا؟ تو یہی بات۔ تو پہلا حکم کیا ہے؟ قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ ہے الاول فالاول، پہلے جن کا جو جتنا زیادہ قریب ہے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ ہم لوگ ساری دنیا کو سناتے رہتے ہیں اور گھر میں حال ہی نہیں پتہ۔ اور اللہ ماشاء اللہ سب کا حال ایک جیسا۔ اکثر تبلیغ کرنے والے یا دوسرے لوگ، ان کے اپنے گھروں کا حال زیادہ برا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو لگے ہوئے باہر، اندر کا پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا برائیاں، کیا کیا بیماریاں۔ تو ہمیں وہ رشتہ دار جو زیادہ قریب ہیں، سب سے پہلے ان کو دیکھتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں خود غافل ہوں، پہلے میں نمونہ بنوں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ان کو نماز کے لیے کہوں، یہ کہوں کہ میں پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں مگر تم پڑھو، تو ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ خود اپنے آپ کو مثال بنائیں۔ انسان کے لیے یہی حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم، بنو عبد المطلب کو بتایا، اللہ کا حکم سنایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا حکم سننا سنانا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ابھی تو میں نے صرف آپ کے سامنے بات کی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہاں آپ نے کل سنا ہوگا۔ آپ کے ایک وزیر صاحب کو وہاں اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ یہ کام شریعت کے مطابق
نہیں تو وزیر صاحب آگے سے پھٹ پڑے ہیں، انہوں نے سنانے والوں کو کہہ دیا کہ ان پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، ان سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو یہی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا۔ ویسے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور کوئی شریعت کی بات سنائے تو آگے وزیر آگے سے پھٹ پڑے، تو ایسے پھٹ پڑنے والے کا انجام پھر کیا ہوگا؟ جو اللہ کا حکم سن کے آگے سے غلط باتیں کرے، منفی باتیں کرے۔ جواب تو علماء دیں گے اور دیتے رہتے ہیں، مگر کوئی ان کو لگام دینے والا نہیں۔ وہ اگلوں نے شریعت کا حکم سنایا، تم کہو کہ جی ہمیں اگر پہلے نہیں پتہ تھا اب پتہ چل گیا، مہربانی۔ وہ آگے سے بکواس کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایسا کرتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ورنہ پکڑ ہوتی ہے، بہت پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ اس کے رسول کے حکم کا پابند بنائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔